جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، میں ہوں علی ممتاز اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پر۔ میں آج آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا پاکستان میں موجودہ سیاسی صورتحال میں جو بڑی ایک زبردست پیش رفت ہوئی ہے، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ شنید ہے اور بڑی یہ خبریں جو ہیں اس وقت وائرل کر رہی ہیں سوشل میڈیا پر بھی، اور بڑے باوثوق ذرائع اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت موجودہ حکومت کے دو بڑے جو اتحادی ہیں، جو پی ڈی ایم کے سب سے بڑے اس وقت بظاہر بھی نہیں بلکہ ڈیفینیٹلی جو دو بڑے گروپس ہیں، دو بڑی جماعتیں ہیں جنہوں نے عمران خان کی حکومت کو ختم کر کے سازش کے تحت خود قبضہ کیا ملک پر اور ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ ان میں سر فہرست ہیں آصف علی زرداری صاحب اور ساتھ ان کے میاں نواز شریف کے بھائی میاں محمد شہباز شریف۔ پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح سے حکومت سے نکال کر اب ان کی پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں جو مین ان کا مقصد ہے وہ ہے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم کے منصب پر بٹھانے کا پلان، اور دوسری طرف اب نون لیگ جو ہے انہوں نے وزارت عظمیٰ تو لے لی، لیکن اب ان کا پلان یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے میاں نواز شریف جو کہ اس وقت سینٹ میں بل پاس ہونے کے بعد ان کی جو نااہلی ہے وہ ختم ہو گئی ہے بظاہر، لیکن ابھی قانون اپنے رستے لے گا، دیکھتے ہیں کیا ہونے والا ہے۔ لیکن ان کا جو پلان ہے، جو ان کا مکمل ایک مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے میاں نواز شریف پاکستان میں آئیں اور الیکشن لڑ کے وزیر اعظم بنیں، نہ کہ بلاول بھٹو زرداری بنیں۔ یہاں پر ان دونوں مختلف جو ان کی آراء ہیں، جو ان کی پلاننگ ہیں، جو ان کی تجاویز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یا ان کی انٹرنل پالیسیز جو ہیں، وہ اب ان کے درمیان اس اتحاد میں عنقریب بہت بڑا ایک جھٹکا لگے گا، اور ملک میں سیاسی بحران دوبارہ آنے کے بڑا قریب ہے۔ اور اس کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں انہیں بھی اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر بیٹھے ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی یہ ہمیشہ اپنے مفادات کے لیے ایک ہوتے رہے ہیں، لیکن ان دونوں کو کبھی بھی عوام اکٹھے ووٹ نہیں دیں گے۔ اور میں آپ کو یہ بات یہاں بتاتا چلوں کہ ان کا اتحاد بھی غیر فطری ہے۔ یہ غیر فطری اتحاد ایک حد تک چل سکتا تھا، اس کے بعد اس نے لامحالہ ختم ہی ہونا ہے، اور یہ ختم ہونے کے قریب ہے، کیونکہ عمران خان کے ساتھ جس طرح سے یہ لوگ زیادتیاں کر رہے ہیں، عمران خان کے جو لیڈران تھے، عمران خان کی جماعت کے جو ایم این اے ایم پی ایز کے امیدواران تھے، جس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کر کے ان کو بزور طاقت ان سے پارٹی چھڑوائی گئی، پارٹی سے علیحدگی کے اعلانات کروائے گئے، بلکہ پریس کانفرنسز کروا کے انہیں الگ کیا گیا، اور نئی پارٹی استحکام پاکستان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس میں یہ دونوں جماعتیں بھی بڑی پریشان ہیں انڈر گراؤنڈ کی، یہ ہونے کیا والا ہے۔ ایک طرف وہ ہمیں لے کے چل رہے ہیں، اور دوسری طرف استحکام پاکستان نئی پارٹی بھی جو ہے وہ لانچ کی جا رہی ہے۔ تو یہ پلان کیا ہے، اس میں تمام تر جو یہ سیاسی رہنما ہیں یہ سمجھنے سے قاصر ہیں، اور ہر کوئی ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان کے تقریباً 300 سے 400 کے قریب شہری خاندانوں کے سربراہ، خاندانوں کے بچے، بوڑھے بڑے جوان، یا ان کے یوں کہہ لیں کہ سربراہان، یا ان گھروں کے افراد جو پاکستان میں بے پناہ معاشی بدحالی سے تنگ آ کر، بے روزگاری سے تنگ آ کر، اپنی جمع پونجی لگا کر، اپنا گھروں کے زیورات بیچ کر، اپنی جو کچھ کسی کے پاس اگر 2-4 مرلہ زمین تھی وہ بھی بیچ کر اگر وہ ملک سے باہر نکلے کہ بہتر روزگار کے لیے جائیں، تو وہ یونان کی جو ایک کشتی تھی جس میں وہ جو سوار ہو کے دوسرے ممالک میں جاتے ہیں صرف اس لیے کہ وہاں جا کر ہم روزگار جو ہے وہ بہتر کما سکیں گے، تو کشتی ڈوب گئی ہے، جس میں تقریباً 300 سے 400 کے قریب پاکستانی شہری ڈوب کر مر چکے ہیں۔ ڈوب کر مرنے والے پاکستانیوں کی تعداد 300 سے 400 کے درمیان ہے۔ میں یہاں پر یہ بات بتاتا چلوں کہ پاکستان کا اتنا بڑا نقصان ہوا ہے کہ جس کی کتنی مذمت کی جائے کم ہے، جس کی وجہ
یہ موجودہ حکمران ہیں، جو آج میاں شہباز شریف صاحب جو کہ امپورٹڈ وزیر اعظم ہیں اور نااہل ترین وزیر اعظم ہیں، انہوں نے آج ایک پریس ریلیز کے ذریعے ایک اعلان کیا ہے کہ ہم یوم سوگ منائیں گے۔ پاکستانی شہری جب سے آپ لوگ اقتدار میں آئے ہیں، میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب، جب سے آپ لوگ اقتدار میں آئے ہیں، پاکستانی شہری ہر روز کو جو ہے وہ یوم سیاہ منا رہے ہیں، یوم سوگ منا رہے ہیں، پاکستانی برباد ہو رہے ہیں، پاکستانی شہری ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ جب سے آپ لوگ آئے ہیں، پاکستان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، تباہی ہو چکی ہے، ملک میں پیسہ ختم ہو چکا ہے، ڈالر ختم ہو چکے ہیں۔ حالات یہ ہیں اس وقت کہ ملک مقروض سے مقروض ہوتا جا رہا ہے، اور آپ سیاسی رہنما جو ہیں، آپ کی آمدنی میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سمجھ سے باہر ہے کہ آپ کے پاس کون سا ایسا اللہ کا چراغ ہے جو آپ رگڑتے ہیں اور آپ کے اثاثے جو ہیں وہ دنوں میں کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا راز ہے، عوام جانتے ہیں۔ جب آپ عوام کے پاس ووٹ لینے جائیں گے، عام عوام آپ کو ضرور بتائیں گے کہ آپ کون ہیں، کیا ہیں، اور ووٹ کے صحیح حقدار اور اہل کون لوگ ہیں، یہ عوام آپ کو اچھے سے بتائیں گے۔ عمران خان پر کوئی کرپشن کا چارج نہ لگا تو ان کے خلاف ایک القادر یونیورسٹی کی ایک بھونڈی سی جو ہے وہ کارروائی شروع کر دی، جس میں نہ ان کا تعلق نہ کوئی واسطہ۔ خیر یہ لمبی بحث ہے، اس پہ ہم نہیں جاتے۔ بات یہ ہے کہ اس موجودہ حکومت کی کارکردگی یہ ہے کہ سنیما گھروں میں ٹکٹ پر 10 سال کے لیے انہوں نے ٹیکس کی چھوٹ دے دی ہے، ٹیکس معاف کر دیا ہے، جبکہ دوسری طرف عمران خان جب حکومت میں تھے تو وہ کیا کرتے تھے، وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک میں نافذ کر رہے تھے۔ ملک میں سیرت النبی کی کلاسز کا ان کا اجرا، اور پاکستان میں، دنیا میں اور عالم اسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو بتانے کا جو سلسلہ تھا وہ شروع کیا گیا تھا۔ اور آج یہ لوگ جو ہیں یہ سنیما گھروں کی طرف لوگوں کو راغب کر رہے ہیں کہ ٹیکس نہیں ہے، آپ فری جائیں اور موویز دیکھیں، فلمیں دیکھیں۔ یہ تھا فرق جو عمران خان اور اس موجودہ حکومت کے درمیان تھا۔ معمولی سا فرق میں نے بیان کیا ہے، اس کے علاوہ بے شمار فرق ہیں۔ عمران خان کی دور میں ملک ترقی کر رہا تھا، ملک اوپر جا رہا تھا، ہر لحاظ سے ایکسپورٹ امپورٹس ہر چیز بڑھ رہی تھی، فارن ریمیٹنسز بڑھ رہے تھے، اور ہر طرح سے ملک آگے بڑھ رہا تھا۔ لیکن انہوں نے جس طرح سے ایک سازش کے تحت حکومت سے نکالا عمران خان کو اور خود قابض ہوئے، ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ ایک جھوٹے مکار اور فراڈی بندے جو ہیں وہ اس وقت برسر اقتدار آ چکے ہیں، اور لوگوں کو جھوٹ بول کر دھوکے دے کر وہ دوبارہ ووٹ لینے کی کوشش کریں گے۔ لیکن عوام اب آپ سے بے وقوف نہیں بنیں گے، عوام آپ کا احتساب کریں گے اور ووٹ کے ذریعے آپ سے بدلہ لیں گے، جس طرح سے آپ نے عوام کے ساتھ سلوک کیا ہے۔ دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنا اور اپنے دوستوں کا، اپنے گھر والوں کا سب کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔